السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دار التربیہ الاسلامیہ لتحفیظ القرآن الکریم کے اس سالانہ تعلیمی مظاہرے، تقسیم اسناد اور علماء کے تاثرات اور ان کے نصائح پر مشتمل کلمات کے اس پروگرام میں شریک معزز اور ہماری جماعت کے فاضل علماء کرام فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ارشد شکراوی حفظہ اللہ، اور ایسے ہی فضیلت الشیخ فاروق عمری حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، دار التربیہ الاسلامیہ کے ذمہ داران، اس کے اساتذہ، عزیز طلباء، بالخصوص حفظ قرآن مکمل کرنے والے، فارغ ہونے والے عزیز طلباء، اور اس مناسبت پر شریک آپ تمام دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پروگرام کی اور وقت کی مناسبت سے ہمارے فضلاء نے مغرب بعد سے اب تک جن بنیادی باتوں کی ہم سب کو ضرورت تھی، عموماً اللہ کے فضل و توفیق سے انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحتیں بہت کافی ہیں۔ ان میں خاص جس نقطے پر زور دیا گیا ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ حفظ ہو یا کوئی علم، اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی حفظ ہو، کوئی بھی علم ہو، اگر اس کو سمجھتے نہ ہوں اور اس پر عمل نہ کرتے ہوں تو وہ مسئلہ صرف دنیا داری کا ہے، صرف دنیا داری کا ہے۔ دین کا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب جو کچھ حاصل کیا گیا ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے ہم سب اس نصیحت کے محتاج ہیں کہ جو ہمارے پاس علم ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب توفیق مانگیں، ہم توفیق مانگتے ہیں کہ رب العالمین جو کچھ علم ہمارے پاس ہے وہ علم ہمارے لیے علم نافع بنا دے۔ ہمارے عزیز حفاظ کے تعلق سے جو باتیں ہمارے شیخ ارشد حفظہ اللہ نے اور شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے کی ہیں، اس مناسبت پر میں تو ان بچوں سے چاہوں گا، جو 13 بچے فارغ ہوئے ہیں، 13 بچے فارغ ہوئے ہیں، میں ان بچوں سے تو یہ چاہوں گا کہ سارے بچے سب کے سامنے اس بات کا عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے، صرف حافظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ حفظ جو ہے یہ ایک سیڑھی تو ہے، لیکن یہ حفظ جو ہے یہ کافی نہیں ہے، اسے علم نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے یا حدیث جب ہم پڑھتے ہیں
کہ ہمارا امام وہ ہو جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، قرآن کا قاری ہو، حافظ ہو، تو اس سے مراد حافظ نہیں ہے، اس سے مراد سب سے زیادہ قرآن کا جس کے پاس علم ہو۔ تو امامت کا مستحق حافظ نہیں ہے، امامت کا مستحق وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے جس کے پاس قرآن کا حفظ کے ساتھ علم زیادہ ہو، یا علم زیادہ ہو قرآن کا۔ تو یہ اصل ہے، اور جب ہمارے بچے ہم سب اس بات کو سمجھیں گے، ایک بنیادی مسئلہ ہے، تو جو صورتحال اور رنگ چل رہا ہے اس میں تبدیلی آئے گی، اور آ رہی ہے اللہ کے فضل و توفیق سے۔ اب کثرت کے ساتھ ہمارے حفاظ اور ہماری اپنی قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کے ساتھ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے، اور بہت ساری جگہوں پر اب نصاب بھی ایسا تیار کیا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے کہ صرف حفظ ہی نہیں کرایا جاتا، بلکہ حفظ کے ساتھ ساتھ عالمیت کا کورس بھی چلایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کی اس مجلس کا، جس میں بہت خاص لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہوتے تھے۔ ان کی عمر بہت کم تھی۔ ہمارے حفاظ جس عمر میں عام طور پر حافظ ہوتے ہیں 15-18 سال، زیادہ اکثر مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، عمر ان کی کم تھی، لیکن علم قرآن کا اتنا گہرا تھا، اتنا گہرا علم تھا، وہ حفظ کا علم نہیں تھا، صرف حفظ کا علم۔ لوگوں نے جب کہا کہ امیر المومنین کی مجلس میں، ان کے دربار میں بڑے بڑوں کے ساتھ یہ کم عمر کو شامل کیا گیا ہے، تو اس طرح تو ہمارے بھی بچے بہت سارے ہیں۔ تو ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا سب کے سامنے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہماری مجلس میں حکومت کی کابینہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے مشیر خاص ہیں، تو وہ اس لیے نہیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی بڑے کے بیٹے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا وہ علم ہے جو گہرائی پر مشتمل ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا سورۃ الفتح، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس سلسلے میں پوچھ لیا کہ بتائیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا خبر دینا چاہتا ہے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی بات کہی، اور جب انہوں نے بات یہ کہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عن قریب موت کی، تو سب لوگوں نے تسلیم کیا اور بتایا، انہوں نے تائید کی حضرت عمر ابن خطاب نے کہ دیکھیں ان کا علم کتنا گہرا ہے۔ تو حفظ سے یہ علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی یعنی قرآن کی آیت ہو، قرآن کی کوئی صورت ہو، اس میں رب العالمین کہنا کیا چاہتا ہے، یا قرآن گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے، صرف حفظ سے تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ پہلو اجاگر اس لیے کیا گیا کہ چونکہ علم اور حفظ کے تعلق سے اصل مقصود یہ ہے کہ علم اور حفظ رکھنے والا سمجھنے والا ہو، غور کرنے والا ہو، مقصد اس کا صحیح ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ علم کافی نہیں ہے، حفظ کا علم صرف حفظ کافی نہیں ہے، اس کا علم ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، تو اس سے یہ معنی مراد ہونا چاہیے کہ اس کو قرآن کا علم زیادہ ہے۔ جس کو قرآن کا علم زیادہ ہے، حقیقت میں اس کا درجہ بڑا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ماحول بنا دیا گیا کہ جس کو قرآن کا حفظ ہے، جس کو قرآن کا حفظ حاصل ہے، جو حافظ قرآن ہے، وہ درجے میں سب سے بڑا ہے، وہ علماء میں بھی بڑا ہے، چاہے وہ ایک سورت نہیں پورے قرآن کی 114 سورتوں کا حافظ ہو اور ایک سورت کا چھوٹی سے چھوٹی علم نہ رکھتا ہو، وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے لیے بہت معزز ہے، اس کا شرف ہے، اس کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے بھلے نہ سمجھتا ہو، اس کی برکت سے بہت کچھ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن مقصد جو ہے، اصل مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ کا مشہور طریقہ تھا، وہ پڑھتے تھے، پھر سمجھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے۔ یہ دیکھیے ترتیب ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے پھر سمجھنا ہے،
سمجھنا ہے تو عمل کرنے کے لیے سمجھنا ہے، ورنہ علم کیا ہے؟ علم دنیا ہے، اور علم سے اگر آخرت کا عمل کیا جائے آخرت کے لیے تب علم کا فائدہ ہے، ورنہ وہ دنیا داری ہے۔ جیسے بہت ساری دنیا داریاں ہیں، یہاں بھی اسی لیے لوگ دنیا داریاں ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں دنیا داری کی راہ کیسے نکلے گی۔ ابھی شیخ غالباً سنا رہے تھے، شیخ ارشد نے کہیں ذکر کیا تھا کہ سماج میں جو لوگ کمزور ہیں، سماج میں جو کمزور علم والے طلبہ ہیں، علوم نبوت کے حاصل کرنے والے اس سلسلے سے لگے ہوئے لوگ ہیں، ہاں، ان کی برکتوں سے، ان کی دعاؤں سے رب العالمین دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کتنا بڑا پاور ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہ حیثیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب علم ہو، جب علم ہو تو عبادت گزاری ہو، اس پر عمل ہو۔ بعض سلف کہتے ہیں دنیا میں دو طغیانیاں ہیں، دو، ایک علم کی طغیانی ہے، ایک مال کی طغیانی۔ یہ طغیانی قابو میں کب رہے گی؟ جب اس پر عمل کیا جائے، عبادت گزار بنا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جن کے ہاں علم ہوگا، تواضع ہوگا، علم پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ان کے ہاں طغیانی نہیں ہوگی۔ اور مال کی طغیانی سے آدمی نہیں بچ پائے گا، رات دن اس میں دھستا چلا جائے گا، اس کے دلدل میں، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں۔ تو اس سے زہد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ مبارک مجلس جس میں ہم سب جمع ہیں، اور جو ایک مشن کے ایک سالانہ پروگرام کی مجلس ہے، رب العالمین اس مشن سے ہم سب کو جوڑے رکھے۔ میں تو یہاں آتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب چھوٹے سے ایک کونے میں کچھ کتابیں لے کر کے ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، وہ بھی کرائے کی جگہ تھی۔ سلسلہ چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ آج یہاں سے یہ خبر ہم سب کو اور ہمارے احباب کو، جماعت کو، سارے سلسلے میں جو لوگ جڑے ہیں، سننے والوں کو یہ خبر مل رہی ہے کہ یہاں سے ہمارے 13 بچے حافظ ہو کر کے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب کرے۔ یہ عزیز بچے ہمارے جو ہمارے لیے بہت ہی اہم قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے تعلیمی سلسلے سے جوڑے رہنے کی اللہ توفیق دے، اور جو کچھ ہم سیکھیں، ہمارے بچے سیکھیں، ہم سب چھوٹے بڑے، رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے مطابق عمل کریں، اور ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اسلام کے راہ کے سپاہی ہیں۔ ہماری زندگی سپاہیوں جیسی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سپاہی، فوجی جو ہوتا ہے، وہ اپنی پہچان کے ساتھ اگر نہ رہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہیں اپنی پہچان کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ملک کے سپاہی ہیں، ہمارے ملک کے فوجی ہیں، ان کے الگ الگ اپنی یونیفارم ہے، پہچان ہے، ہونا چاہیے۔ جو بھی ان کا نظام ہے وہ اپنی پہچان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی مملکت توحید، مملکت اسلام، مملکت علم کی حفاظت کے لیے یہ سپاہی ہیں، ہمارے اہل علم، یہ فوجی ہیں، یہ اپنی پہچان کے ساتھ رہیں گے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے سپاہی اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ان کے تئیں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمیں اس مشن کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم اے اللہ زندہ رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہو اور آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔